الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ اور تیسری قسم جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ مقرب لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز آوے گی۔ یہ مقربین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ان کی تعداد کے متعلق بات آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے چونکہ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ نے پہلے ان کا اجمالی ذکر فرمایا فی جنات النعیم، یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، پھر اس کے بعد ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین سے باری تعالیٰ نے ان مقربین کی تعداد اگلوں میں اولین میں کتنی ہوگی اور آخرین میں یعنی پچھلوں میں کتنی ہوگی اس کا ذکر فرمایا،
اور اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے گزشتہ مجلس میں بات آ چکی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ان باغات کی نعمتوں کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں دیکھ لے کہ جنت اس کا کیا حال ہے، کیسی ہوگی، اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جنت کے وعدے اور نعمتیں جس کو اللہ تعالی نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ بھی حق ہے، اور جنت پیدا ہو چکی ہے۔ اسی طرح جہنم کے عذابات اور سزائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ حق ہیں۔ اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ الجنت حق والنار حق وہما مخلوقتان الآن، یہ اہل السنہ والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور وہ اس وقت دونوں کے دونوں پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل جنت کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جس کو بھی جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر معلوم ہوگا وہ یقیناً اس میں جائے گا، یعنی کوشش کرے گا ہی اور وہ جنت کا مستحق بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے ڈھانپ دیا۔ وحفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مکروہات سے، شدائد سے ڈھانپ دیا۔ پھر دیکھنے کے لیے بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب بہت ہی کم لوگ اس میں جائیں۔ یہ روایت کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ دیکھ کر آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ جس کو بھی جہنم اور اس کے عذابات کا علم ہوگا وہ یقیناً اس سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوتوں سے ڈھانک دیا۔ پھر دیکھنے کے لیے بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اب شاید ہی کوئی اس میں جانے سے بچ پائے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ پیدا فرما چکے ہیں۔ کہاں پیدا فرمائی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اتنا یقین رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، عزیز ہے، زبردست اللہ تعالیٰ کے قدرت کے خزانے ہیں۔ اس لیے جنت کہاں پیدا کیے، اتنی بڑی وسیع جنت، اتنی بڑی جہنم، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالی جن کے یہاں کبھی بھی جھوٹ نہیں ہوتا اور کبھی بھی سچ کے علاوہ نہیں ہوتا،
انہوں نے فرما دیا الصادق اور المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کی بات میں ذرہ برابر جھوٹ، شک، شبہ، تردد کا دور دور تک کوئی ادنا شائبہ بھی نہیں، انہوں نے فرمایا تو اب ہمارا یقین ہونا چاہیے چاہے ہم نے نہ دیکھا ہو، دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مانتے ہیں، تو ان چیزوں پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جنت کا حال قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے والی صورت میں دو قسم کے جنتیوں کا حال بیان کر کے ان کی جنتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے دو جنت ہیں، اور ذواتا افنان سے پھر اس جنت کی صفت ہے کہ وہ کثیر ڈالیوں والی جنت ہوگی۔ کثیر ڈالیاں کثیر باغ کو مستلزم ہیں، کثیر درختوں کو مستلزم ہیں، اور کثیر درخت ہوں گے تو سایہ بھی زیادہ ہوگا، اور جتنے درخت ہوں گے اتنے پھل بھی زیادہ ہوں گے۔ دنیا کی طرح وہاں کوئی بے پھل کا درخت، اسی طریقے سے کانٹے دار درخت نکما ہو ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب یہ کثیر ڈالیوں والی جنت ہوگی تو اس میں درخت بھی زیادہ ہوں گے، پھل بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کا سایہ بھی بڑا گھنا ہوگا، سایہ ہی سایہ ہوگا، دھوپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر نیچے چل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے کم درجے والے لوگوں کے لیے بھی دو جنت ہیں، دو باغ ہیں، جو دور اس کے کثیر سبزہ ہونے کی وجہ سے دور سے کالے لگیں گے۔ جیسے ہم بہت زیادہ سبزہ ہو، ہرا بھرا ہو، اور ہم دور سے اس کو دیکھیں تو اس کثرت سبزی کی وجہ سے دور سے دیکھنے والا اس کو کالا محسوس کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی کثیر گھنا ہوگا۔ یہ ہے تو جنت کا حال یہاں باری تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں باری تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ باری تمہارے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، یعنی مغفرت کے اسباب اختیار کرنے میں پہل کرو، کہ جب مغفرت ہوگی تو جنت بھی ملے گی، تو جنت کے اسباب بھی ہیں۔ اس جنت کا حال باری تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چوڑائی کا اندازہ، چونکہ ایک انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کے سامنے سب سے بڑی مخلوق اگر کوئی ہے اس کے علم کے اعتبار سے، اس کی نگاہوں میں، تو وہ آسمان اور زمین ہے، کہ اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، اور دیگر مخلوقات ہیں، لیکن آسمان کے مقابلے میں اس کی نگاہ میں اور اس کے علم میں کوئی بڑی مخلوق نہیں، زمین کے مقابلے میں اس کے علم میں اور اس کی نظر میں کوئی مخلوق نہیں۔ تو انسان کی جہاں تک پہنچ ہو سکتی تھی
اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو لیکن جنت کے عرض کا اور چوڑائی کا تو حال ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور عموماً انسان جب دنیا میں گھر وغیرہ بناتا ہے تو چوڑائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ جب جنت کی چوڑائی کا یہ حال ہے تو اس کے طول کا اور لمبائی کا تو علم اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو پتہ ہو سکتا ہے کہ کتنی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں عرضها، جنت کا عرض بمعنی ثمن یعنی قیمت، کہ جنت کی قیمت، جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت کی قیمت سارے آسمانوں کی اور سارے زمینوں کی قیمت کے برابر ہے۔ اور جنت کی جنت کی جب چوڑائی آسمانوں اور زمین بتائی، اور آسمان کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ ایک آسمان کی چوڑائی اتنی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ، اور ایک روایت میں ہے کہ 500 سال کی مسافت، تو اس کی چوڑائی 500 یعنی اس کی تھکنیس، موٹائی، جاڑائی، اور آسمان کی 500 سال کی مسافت۔ پھر ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرے آسمان کی تھکنیس، موٹائی اور جاڑائی اتنی، اس طرح 7 آسمان، اور یہی حال 7 زمینوں کا ہے۔ تو اس سے جنت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کس طرح پر ہوگی، اور جنت کس طریقے سے بنی ہوئی ہوگی۔ یہی آیت کریمہ جو سورہ الرحمن کی ہے، اس کی تفسیر مرفوعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے: جنتان من ذہب للمقربین وجنتان من ورق لاصحاب الیمین، کہ مقربین کے لیے 2 جنتیں ہوں گی جو ساری سونے کی بنی ہوئی ہوگی، اس کی اینٹیں بھی سونے کی ہوگی، آنیتہما وما فیہما، اس کے برتن بھی سارے سونے کے ہوں گے، اس کی چارپائیاں سونے کی ہوگی، اس کی ساری چیزیں سونے کی ہوگی۔ اور اصحاب الیمین، داہنی طرف والے عام مومنین کے لیے جنت ہوگی من ورق، چاندی کی ہوگی، چاندی کی اینٹ ہوگی، چاندی کی کنگھی ہوگی، چاندی کے برتن ہوں گے، چاندی کے تخت ہوں گے، ساری چیزیں چاندی کی ہوگی، آنیتہما وما فیہما، ان دونوں کے برتن اور ساری چیزیں، کنگھی تک کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، یہ چاندی کی ہوگی۔ اور اس جنت کے بارے میں روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال قلت یا رسول اللہ مما خلق الخلق، مخلوق کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الماء۔ کہتے ہم نے پوچھا الجنت ما بنا ہوا، جنت کی تعمیر کس چیز سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ولبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، وملاتها المسک الاصفر، اور اس کا گارا خالص مشک اور کستوری کا ہوگا، یا سیمنٹ اور ریتی کو ملا کر کے 2 اینٹوں کے درمیان جو گارا ہوتا ہے وہاں مشک اور کستوری کا ہوگا، وحسبہ اللؤلؤ والیاقوت، اس کے کنکر جس سے زیب و زینت بڑھے گی لولو اور یاقوت کے ہوں گے، وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، من يدخلها ينعم ولا يبعث، جو جنت میں داخل ہوگا عیش میں ہوگا، مایوسی نہیں ہوگی، ويخلد ولا يموت،
ہمیشہ رہے گا، موت کو موت آ جائے گی، کپڑے گندے نہیں ہوں گے، جوانی ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں، عجیب روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ، کہ مومن کے لیے جنت میں خیمہ ہوگا، جنت تو بہت بڑی وسیع ہوگی، اس میں خیمہ ہوگا، ٹینٹ، تمبو، ایک ہی موتی کا پورا خیمہ ہوگا، اور وہ موتی اندر سے کھوکھلا ہوگا، اس کی چوڑائی، اور ایک روایت میں اس کا طول 60 میلا، 60 میل، 1 میل برابر 1.5 کلومیٹر، تو 60 میل کے 90 کلومیٹر ہوئے۔ اندازہ لگایا جائے، ایک ہی موتی 90 کلومیٹر کا ہوگا اور اس کا خیمہ اور تمبو ہوگا، کیا شان ہوگی! اور 90 کلومیٹر کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ ہوگا، فی کل زاویۃ من اہلون ما یرون الآخرین، ہر گوشے میں جنت کے متعلقین، بیویاں، خادم رہیں گے، دوسری طرف والے نہیں دیکھیں گے، اور مومن ہر ایک کے پاس جائے گا، ادھر بھی جائے گا، وہاں بھی جائے گا، یہ ہے۔ اور جنت کا حال، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، جنت کے 100 درجے ہیں، 100 مرتبے ہیں، اور ہر 2 درجے کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ اتنا فاصلہ۔ والفردوس اعلیھا، سب سے اونچا درجے کی جنت جنت الفردوس ہے، یہ وہ درجہ ہے جہاں سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہوگی، انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں صاف شفاف، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، ومن فوقها یکون العرش، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اور بھی ہیں جو جہنم میں سے سب سے اخیر میں نکل کر کے جنت میں سب سے اخیر میں جائے گا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صاف طور پر اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ، جا جنت میں جا، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، تیرے لیے دنیا کے مانند اور دنیا سے 10 گنا تیرے لیے ہیں۔ تو جنت میں سب سے اخیر درجے والے کے لیے یہ جنت کا حال ہے، تو جو مقربین ہوں گے، شہداء، صدیقین ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا جنت میں، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کیے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی،
اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہم و گمان اور تصور آ سکتا ہے، گزر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر تمہارا دل چاہے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے تہجد گزاروں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے، بستروں سے دور رہتے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، راتوں کو نماز کے لیے، اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر رب کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امیدوں کی بنیاد پر رب کو پکارتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں۔ علم دیا ہے، علم خرچ کرتے ہیں، صلاحیت دی ہے، صلاحیت خرچ کرتے ہیں، مال دیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں، قوت دی ہے، قوت کو اللہ کی نسبت پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تو اللہ اپنے فضل سے داخل کریں گے تو وہاں جا کر دیکھیں گے حقیقت کیا ہے، سیدھی بات ہے، لیکن چونکہ سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ انسان کی رغبت ہو۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شاہ مولانا محمد قمر الزماں دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ جنت کا تذکرہ فرماتے اور دینوں تک جنت کا تذکرہ فرماتے، جہنم کا تذکرہ فرماتے اور کئی دنوں تک، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ علیہ السلام نے قرآن و حدیث میں بھی جنت اور جہنم کو بیان فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب ہو اور برے اعمال سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ جنت کا تذکرہ تھوڑا کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر کے بلا حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کی سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ امت پر ستاری کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرمائے اور دشمنوں کو ناکام فرمائے اور مغلوب فرما دے، اللہ تعالیٰ امت کی مدد اور اعانت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔